بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 87۔ غزوہ حنین۔ سن ہجری 8 میں مکہ معظمہ فتح ہو گیا۔ اس کے قریب میں کچھ ایسے قبائل تھے جو اپنے کو بہت طاقتور سمجھتے تھے۔ ان میں حوازن اور ثقیف کے لوگ مشہور تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ مکہ معظمہ فتح ہو چکا ہے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے تیاریاں شروع کر دی، اور عجیب اتفاق یہ ہوا کہ ان کے سردار مالک بن عوف کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر ہم صرف مردوں کو جنگ میں لے جائیں گے تو ان کا دل عورتوں اور اپنے مال و دولت میں اٹکا رہے گا، تو اس نے یہ حماقت کی کہ اپنے لشکر کے ساتھ تمام عورتوں کو بھی جنگ میں شریک کر لیا، اور مال و دولت ہزاروں اونٹ بکریوں اور سونے چاندی کے ساتھ نکل پڑے، اور اپنے دل میں یہ سوچا کہ اب لوگ ڈٹ کر لڑیں گے۔ ان میں ایک ماہر جنگ درید بن سمہ بھی تھا جو بڑھاپے کے بالکل آخری سٹیج پر تھا۔ اس نے بہت منع کیا کہ یہ تو غلط بات ہے، عقل مندی کی بات نہیں ہے، لیکن لوگوں نے خود اسی کو بے وقوف بنایا اور کہا کہ تمہاری عقل تو بوڑھی ہو چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد 19 روز مکہ معظمہ میں قیام فرمایا، اور 6 شوال کو ان لوگوں سے مقابلے کے لیے تشریف لے چلے۔ 12 سے 14 ہزار افراد تک آپ کے ساتھ تھے اور بہت جوشیلے انداز میں تھے۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ آج تو ہم ان کا خیمہ بنا دیں گے، کیونکہ جب ہم 313 تھے اس وقت ان کو سبق سکھلا دیا، نیز احد اور خندق کے موقع پر بھی ان کو شکست دی، تو آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ جب اسلامی فورس ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جو 2 پہاڑیوں کے درمیان سے ہو کر گزرتی ہے، تو قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے دونوں جانب سے چھپ کر تیروں کی بوچھار کر دی، جس سے فوج کے اگلے حصے میں کھلبلی اور بھگدڑ مچ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دکھلایا کہ اپنی تعداد پر اترانا تمہیں زیب نہیں دیتا ہے، فوج کی تعداد پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر نظر ہونی چاہیے۔ بقیہ قصہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔